बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 26 जनवरी है, साल 2022। 23 मार्च को अपोजिशन का लॉन्ग मार्च खतरे में पड़ गया है। शेख रशीद और फजल रहमान में ठन गई है। शेख रशीद ने पहली मर्तबा बड़े सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस हवाले से आम तफसील आपके सामने रखूंगा। नवाज शरीफ और जरदारी के वकला शाहरुख जतोई के वकील बनकर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हैं। सहाफी हसनैन शाह का कातिल कौन निकले हैं, इस हवाले से मामला कैसे उलट गया है, इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। अमूमन पाकिस्तान के अंदर जब किसी सहाफी पर हमला होता है या किसी सहाफी का कत्ल होता है तो यहाँ पर साजिशी थ्योरीज जन्म लेती हैं और सोशल मीडिया पर एक मुहिम का आगाज हो जाता है और ये तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो सहाफियों के पीछे हैं। और अब जो है पहले अवतार आलम, फिर अहमद मीर, फिर असद तूर और अब जो है हसनैन शाह को टारगेट किया गया है। इस तरह की जो पोस्ट हैं वो हमने देखी, लेकिन अब जो मामला है वो और निकला है। अगरचे ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है, किसी पर भी हमला होता है, कोई मर्डर होता है, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और खौफ होना चाहिए मुआशरे के अंदर। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है इसका अभी तक की जो तहकीकात है उसके मुताबिक सहाफत से इसका ताल्लुक नहीं निकला, बल्कि हसनैन शाह को एक ज्वेलर ग्रुप ने कत्ल करवाया है और मकतूल का उनसे लेन देन का झगड़ा था। और ये जो ज्वेलर ग्रुप है ये शहर के अंदर जेवरात देकर सूद का कारोबार कर रहा था। इनके साथ आपस के अंदर इनका तनाजा चल रहा था और अब पीर के रोज ये प्रेस क्लब आ रहे थे और इनका मर्डर हुआ। और अब जो असल मुल्जम है उसको अब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जो है वो छापे मार रही है। वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो असल जो मामला है वो अब इसकी वजाहत कर दी गई है। यकीनी तौर पर ये एक लेन देन का तनाजा जो है अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक निकला है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए कि कोई भी जब किसी सहाफी पर, वकील पर, सियासतदान पर खुदा न खास्ता इस तरह का अटैक होता है, हमला होता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो फौरन पाकिस्तान की एजेंसी पर इल्जामात लगा देना ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है। और ये कुछ अरसे से हम देख रहे हैं बड़े बेबाक अंदाज के अंदर कुछ लोग, चूंकि मुस्लिम लीग नून के और बाकी कुछ लोग मिलकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। अब हम शाहरुख जतोई जो है सिंध का एक बड़ा, आपको इल्म है, सरदार का बेटा है और बड़ी आम वो शख्सियत है। और उसका बेटा होने की हैसियत से पिछले दिनों आपने देखा कि पिछले 8 महीने से वो शाहरुख जतोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर है, जेल के अंदर वो मौजूद ही नहीं था। और अब वहां पर जब मीडिया पहुंचा तो फौरी तौर पर जो खबर हुई तो उसको जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब आप अंदाजा कीजिए, यहां पर अयान अली हो और वो डॉलर गर्ल जो है पाकिस्तान से डॉलर ले जाते हुए अगर गिरफ्तार होती है तो उसके वकील भी लतीफ खोसा साहब होते हैं। और उस वक्त भी ये इल्जाम आता है कि ये आसफ जरदारी और बड़े जो पीपल्स पार्टी के हैं उनकी ये जो है वो पूरा एक नेटवर्क है मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसको डिफेंड करने के लिए ज़ाहिर है लतीफ खोसा साहब आते हैं। अगरचे कोई भी जो वकील है वो वकील तो किया जा सकता है, लेकिन खास ये माना होता है कि इसका कोई खास ताल्लुक तो होगा। अब इसी तरह हमने देखा है शाहरुख जतोई, जिस तरह उसने मर्डर किया, फिर उसको सजाए मौत हुई, उसके बाद उम्र कैद के अंदर तब्दीली हुई। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने दहशत गर्दी की दफात लगाने का हुक्म दिया मुकदमे के अंदर। फिर 7 रुकनी जो बेंच है उसने कहा कि दहशत गर्दी का यह मुकदमा नहीं बनता। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसकी जो अपील है उम्र कैद के खिलाफ, उसकी समाअत हुई है। और ये समाअत के अंदर 2 वकला पेश हुए हैं, शाहरुख जतोई और जो उनके मुतलका दूसरा मुल्जम है, को अक्यूज्ड है, उसकी तरफ से एक आदम नजीर तारड़ और दूसरे लतीफ खोसा साहब। अब ये वकील हैं, वैसे तो इनको कोई भी वकील कर सकता है, लेकिन एक बड़े सरदार और इस तरह के लोग जिनका पीपल्स पार्टी के साथ एक बड़ा तकड़ा सा ताल्लुक हो, तो यकीनी तौर पर लोग कुछ चीजें सोचते हैं कि इनके लिए ये अवेलेबल होते हैं। ये बड़े जो वकला हैं और जो खास तौर पर नवाज शरीफ या जरदारी के केसेस को डील करते हैं, तो ये बड़ा एक मानी खेज है। बहरहाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो समाअत हुई है इसके अंदर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो है वो, आगे मैं शेख रशीद और पूरा फजल रहमान का मामला आपको समझाता हूं और किस तरह लॉन्ग मार्च खतरे में पड़ा है, लेकिन ये खबर इंतहाई आम है। आप इस मुल्क के निजाम की बेबसी का जो रोज रोना रोते हैं वो इस केस के अंदर भी सानिया मॉडल टाउन की तरह बड़ा अय्या है। अब अगरचे वो अलहदा मामला है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया है कि शाहरुख जतोई की सेहत कैसी है। शाहरुख जतोई जेल में है भी या कहीं और है। वकील जो शरीक मुजरम है मुल्जम आदम नजीर तारड़ ने कहा है कि शाहरुख के इलाज की खबरें ही तो आड़े आ गई हैं। यानी खबरें, उन्होंने कहा ये खबरों की वजह से मीडिया सारा केस चला रहा है। 7 साल पहले सुदा हो चुकी है,
لیکن کیس کا تعین اب میڈیا کرتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ میڈیا آپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے لیکن عدالت پر نہیں۔ جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس میڈیا چلاتا ہے، ایسی بات نہ کریں جو حقیقت کے منافی ہو۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ مقدمات ری شیڈول ہونے کی وجہ سے فائل نہیں پڑ سکا۔ وکیل نے کہا کہ دہشت گردی کے دفعات عائد کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے دیا، عدالت کے 7 رکنی بینچ کا فیصلہ بعد میں آیا، جس کے روز سے یہ کیس جو ہے دہشت گردی کا نہیں بنتا۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تمام نکات کا آئندہ سماعت پر ہم جائزہ لیں گے، اور سپریم کورٹ کے کیس کی سماعت جو ہے وہ 3 ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ کو علم ہے کہ جس طرح شاہ رخ جتوئی وہ وہاں پر اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل انہوں نے مبینہ طور پر اس کے خاندان نے کرائے پر لیا ہوا تھا اور وہاں وہ موج مستی کر رہا تھا، یہ پورا معاملہ ہے۔ اور اب یہاں پر اس کیس کے اندر جو آصف زرداری اور نواز شریف کے کیسز کے وکیل ہیں وہ شاہ رخ جتوئی کو ڈیل کر رہے ہیں، اور آپ کو علم ہے اس کیس کے اندر صلح ہو چکی ہے، لیکن چونکہ یہ بھی ریاستی معاملہ ہے جیسے عثمان مرزا کا کیس ہے تو اس کو ریاست ڈیل کر رہی ہے، اور اب عمر قید سے کم کروانے کی یہ سزا کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ حکومت نے ایک دن پہلے 22 مارچ کو یہاں پر ایک دن پہلے یعنی 24 جنوری جو ہے شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ کی حیثیت سے پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ اپوزیشن جماعتوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھیے کچھ معاملات ملک کے مفاد کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ بڑے حساس معاملات ہیں، اپوزیشن کی حکومت کے ساتھ مخالفت بجائے لیکن ملک کے ساتھ آپ وفا کیجئے، ملک کے خلاف اس طرح کا کام نہ کیجئے۔ آپ 23 مارچ سے 2-4 دن پیچھے لے جائیں، یا پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں، تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ خراب نہ ہو۔ چونکہ 23 مارچ کو ایک پریڈ ہونی ہے، OIC ممالک کے بڑے جو رہنما ہیں سربراہان انہوں نے شریک ہونا ہے، تو آپ اگر اس دن کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھیں گے تو بڑی گڑبڑ ہوگی۔ ایک تو اسلام آباد کے اندر جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی الرٹ ہوگی، اور اس کے اندر جو ایجنسیز ہیں فوج کو کچھ علاقہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اس طرف انہوں نے نشاندہی کی، لہذا پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی اور آپ کہیں گے ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ کھیل نہ کھیلیں، اور ویسے بھی جب اتنے زیادہ جو ممالک ہیں ان کے سربراہان آ رہے ہوں تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن فضل الرحمان نے گزشتہ رات جو اجلاس ہوا PDM کا، اس کے اندر نواز شریف انہوں نے یہی طے کیا کہ ہم نے 23 مارچ کو کرنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ادارے دیر ہیں، بڑا انوالو ہوتے ہیں جب غیر ملکی جو وفود ہیں یا مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر یعنی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور مجھے ایک بڑے باوثوق جو ہے وہ ذریعے نے بتایا کہ جب یہ سعودی عرب کے حوالے سے شاہ محمود قریشی سے ایک سوال کیا گیا تھا اور کاشف عباسی نے سوال کیا، اور اس کے بدلے کے اندر شاہ محمود قریشی نے ایک جملہ بول دیا سعودی عرب کے حوالے سے، تو اس پر ان کو ایک اعلیٰ جو لیڈرشپ ہے عسکری ان کی طرف سے فون آیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو سوال کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا چاہیے، ملکی مفاد کو آپ جان بوجھ کر ریٹنگ کے چکر میں ایسا سوال کر رہے ہیں اور اس کا جواب ان کو دینا پڑ رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو جوڑنے کے لیے۔ تو تھوڑا سا آپ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ضرور ہیں سکرین پہ، لیکن اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ میرے سورس نے بڑی عام بات بتائی، تو بڑی مشکل سے تعلقات ہوتے ہیں ممالک کے، لیکن اس دن ایک ایسا ماحول پیدا کرنا، ایک انارکی پھیلانے کی کوشش کرنا، ایک تاکہ پولیس جو ہے وہ روکے، تشدد کا ماحول بنے، اور اسلام آباد کے اندر وہاں پر بیٹھے ہوں مختلف ممالک کے سربراہان، تو یہ ایک بڑی گڑبڑ ہے۔ اب اس پر جو ہے شیخ رشید نے ظاہر وزیر اعظم عمران خان سے مشورہ کر کے ان کو ایک واضح طور پر پیغام دے دیا، اور اب 23 مارچ جو ہے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ویسے ہی یہ آگے کر لیں گے، یہ پریشرائز کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو تاکہ جو آگے الیکشن ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر مزید کچھ ریلیف مل سکے۔ لیکن اگر وہ نہیں آتے تو پہلی مرتبہ وزیر اعظم عمران خان کا جو دفاع ہے وہ کیا ہے فضل الرحمان نے، جو گزشتہ روز جملے بولے ہیں شیخ رشید نے، اور اب اس اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ حکومت کسی بھی صورت کے اندر اس دن جو ہے جب تک یہ مہمان اسلام آباد میں ہوں گے ان کو داخل نہیں ہونے دے گی، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ معاملات خرابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور ان کو ابھی رابطے کیے جائیں گے، منانے کی کوشش کی جائے گی، اور جو ڈائلاگ ہے وہ کیا جائے گا۔ اگر یہ بات نہیں آئیں گے تو یقینی طور پر ان کو روکنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور لانگ مارچ کو جب ایک وعدے کہہ دیا ہے بھائی 2 دن آگے کر لو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال اب جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے کبھی حکومت کو کسی معاملے میں شکست نہیں دی، اپوزیشن جماعتیں 23 مارچ کو اسلام آباد آ کر شوق پورا کریں۔ اپوزیشن کو فائنانس بل پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان کی خوش قسمتی ہے
کہ نالائق اپوزیشن ملی۔ مری کا افسوسناک واقعہ ہوا، ہم غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم نے ساری عمر پولیس اور تھانہ کلچر کی سیاست نہیں کی۔ وزیر داخلہ نے کہا مری میں کوئی کام نہیں، مگر میں صبح 3:30 بجے وہاں پر موجود تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان نے گزشتہ روز تکبر کی بات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکال دیں گے۔ فضل الرحمان اپنی طرف دیکھیں، میڈیا نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے، میڈیا نہ ہو تو فضل الرحمان کی شکل بھی لوگ بھول جائیں۔ عمران خان واقعی سڑکوں پر آیا تو بہت خطرناک ہوگا۔ اپوزیشن نے سڑکوں کا انتخاب کیا تو 1.5 سال میں ابھی خوار ہوں گے۔ 23 مارچ کا دن حساس ہے، ممکن ہے فون بند رہیں، کبھی کسی بدماش کو سر نہیں اٹھانا دیا۔ آپ نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا، انشاءاللہ آپ 1.5 سال سڑکوں پر ذلیل و خوار ہوں گے۔ اپوزیشن والے کیا کرنے آ رہے ہیں؟ کوئی وجہ ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اپوزیشن عدم اعتماد سے بھاگ گئی ہے۔ اپوزیشن والے اسمبلیوں میں آ کر طاقت کا مظاہرہ کریں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اعلیٰ عہدیداروں کو بلیو پاسپورٹ دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان چین کا عام دورہ کر رہے ہیں۔ عمران خان خطرناک ہونے کا پیغام اپوزیشن کے لیے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہیں۔ اپوزیشن پارلیمنٹ میں کسی بھی بل پر حکومت کو شکست نہیں دے سکی۔ ٹریکٹر ٹرالی مارچ میں کتنے لوگ تھے؟ اب 23 مارچ سے پیچھے نہ ہٹے۔ اسی تاریخ کو آئین اپوزیشن استعفوں کی باتیں کرتی تھی، پھر لانگ مارچ کی باتیں کرنے لگی۔ اپوزیشن لانگ مارچ کر کے عالمی رہنماؤں کو ناراض کرنے جا رہی ہے، اس لیے لانگ مارچ سے بعد رہیں اور تاریخ بدل لیں، اور یہ ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو اسلام آباد آنے سے ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے روکنا پڑے گا۔ تو یہ ایک میسج دیا گیا، اور اب یقینی طور پر جو حکومت ہے وہ ان جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے کہ جب اتنی غیر ملکی عام شخصیات اسلام آباد میں ہوں گی۔ 23 مارچ یوم پاکستان ہے، اس کو انارکی اور خون خرابے کی طرف لے جانے کی کوشش مت کیجیے آپ، اور یہ ایک بڑا واضح پیغام دیا جائے گا اور دیا جا رہا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔